پہلے کہا کہ جو حکومت کو قانون سازی میں جو ہے وہ مشکلات آ رہی تھی، اب حکومت کے لیے ہر قسم کی قانون سازی جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے۔ 27 جو ہے وہ ترمیم آئین میں جو ہے وہ کرنے کی خواہش مند ہے حکومت، کیونکہ بہت ساری جو ہم نے دیکھا تھا 26ویں ترمیم کے موقع پر جس طرح جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کو ایک جو ہے مزاحمت کا سامنا تھا، پھر اور چھوٹی جماعتوں کی طرف سے بھی جو ہے جس طرح سے حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر ان کو پھر تحریک انصاف کے کچھ ارکان کو جو ہے ان کی حمایت حاصل کرنی پڑی۔ تو اب حکومت کے لیے ہر طرح سے چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ اب پشاور آپ کے پی کے اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ وہاں سے ابھی تک سینٹ میں جو ہے وہ جو ہے وہاں کا الیکشن نہیں ہو سکا، تو اب اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کے پی سے جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا، تو حکومت کو سینٹ کے اندر بھی بڑی واضح جو ہے وہ برتری مل جائے گی۔ تو یہ ایک متوقع فیصلہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد سے بہت ساری کیا سرائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی تھی کہ عدلیہ میں جو آئینی بینچ بنا ہے اس میں جو جس مائنڈ سیٹ کے ججز کو لایا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے فیصلے جو ہیں وہ حکومت کی فیور میں آئیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ آیا تھا جس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے تھا، اس میں بھی جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کہ ججز نے جو ایک اپیل کی تھی اس کے خلاف فیصلہ آیا۔ تو یہ اب آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کرے، اور اس کو اب کسی جماعت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی جماعت سے مراد میری یہ ہے کہ کسی اپوزیشن یا چھوٹی جو اتحادی جماعتیں ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زیادہ جو سیٹیں ملی ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ملی ہیں، پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی ہے اس کو ملیں گی اب سیٹیں، تو یقینی طور پر اب حکومت بڑی مضبوط پوزیشن پر موجود ہے۔ جی صحیح سر، اگر ہم قانونی طور پر بات کریں اور قانونی طور پر دیکھا جائے تو اب جس طرح سے مخصوص نشستیں چھین لی گئی ہیں اور ان کو نہیں دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، کیا اب بھی ان کے پاس کوئی حق موجود ہے قانونی طور پر کہ وہ اپیل کا حق رکھتے ہوں؟ اب یہ اپیل ہی تھی جس کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ اکثرتی فیصلہ جو ہے وہ 8 رکنی بینچ نے دیا تھا جو تحریک انصاف کو دیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کے اندر جو بہت ساری خامیاں تھیں جس کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے وہ توثیق نہیں کی، اس کو اس پہ جو ہے امپلیمنٹ نہیں کیا، اور پھر بارہا یعنی کہ 2 سے 3 بار سپریم کورٹ میں سے انہوں نے رجوع کیا فیصلے کے حوالے سے جو تحفظات تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس نے رجوع کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں ججز بھی ایک موقع پر لگا کہ جو اکثرتی فیصلے کے ججز ہیں وہ پرسنل ہو کر انہوں نے اس میں کچھ ایسی وضاحتیں دی جس سے اس فیصلے کے اوپر بہت سارے کوشچن مارک جو ہیں وہ لگ گئے۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے الیکشن سے پہلے چونکہ اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ لے لیا گیا تھا، اور اس کی بنیاد تھی کہ تحریک انصاف پچھلے کئی سال سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرانے میں ناکام تھی، اور ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے۔ تحریک انصاف ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمئن نہیں کر سکی۔ تو اس میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہے کہ وہ ایک طرف وہ کہ بہت سارے معاملات جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں نظر آ رہے تھے کہ ایک انڈر پریشر کیا جا رہا ہے 2024 کے الیکشن کے اندر، لگتا تھا کہ تحریک انصاف کو بہت بڑی عوامی حمایت حاصل ہے، لیکن جس طرح سے ایک بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد جو پھر الیکشن جو قومی اسمبلی کے اندر جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ چیزیں تحریک انصاف کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکلتی چلی گئیں۔ تو اب تحریک انصاف کے پاس جتنی نشستیں ہیں ان کو اسی پہ اتفاق کرنا پڑا گا، کیونکہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کا اپنے ایک حتمی فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آ چکا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی یقینی طور پر بہت ساری اس کی پولیٹیکل اثرات ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور تحریک انصاف کے اندر جو ایک ٹوٹ پھوٹ کا جو سلسلہ ہے، تو یقینی اس فیصلے کے بعد صورتحال کافی مختلف جو ہے وہ لگتا ہے دکھائی دے گی۔ بالکل عادل صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ اس فیصلے کے بعد جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک مختلف ہوگی۔ اگر بات کریں آج کی سماعت کی
تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آج جو ہے جسٹس صلاح الدین صاحب نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا، کیونکہ 26ویں آئینی ترامیم کے تحت وکیل حامد خان نے اعتراض اٹھایا تھا ان کی پریزنس پہ۔ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک جج کا جو کہ 11 پرسنز کی بینچ پر مشتمل ہے، ایک جج خود کو الگ کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی اگینسٹ فیصلہ آنا؟ دیکھیے، یہ تو عدالتی تاریخ میں اس وقت بہت سارے مواقع پر ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو فریق ہوتے ہیں وہ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ جی اب یہ دیکھتا ہے کہ یہ 13 رکنی بینچ نہ تھا جس میں سے 8 ججز کی اکثریت نے جو وہ ایک فیصلہ سنایا تھا، اور اب جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ 7 ججز پر مشتمل ہے۔ تو وہ اب اس پہ کوئی قانونی پہلو اگر کوئی اس پہ نکل سکتا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ادروائز اس وقت تحریک انصاف کے لیے جو کوئی اچھی جو ہے وہ لگتی نہیں، اور بہت